वेलकम बैक। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ाकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल। कहा, अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज। अजहर रिजवी ने सवाल किया कि धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील अहमद हुसैन ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा। 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। फौजी अदालतों में अपील ना किसी आज़ाद फोरम पर जाती है, ना मर्जी का वकील मिलता है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने ना होने से क्या होगा। आपने शेख लियाकत हुसैन केस की मिसाल दी थी, उस वक्त पब्लिक और आर्मी में बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। सवाल सिर्फ ये है, आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। खुदा न खास्ता एक हमला पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक GHQ पर होता है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा। खुदा न खास्ता GHQ पर हमला हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल्लात में दहशतगर्दों से लड़ते हुए ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आयादत करेंगे। कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट से 3 जजों के तबादले पर वकला की हड़ताल। तकरीबन 80% से ज़ायद केसेस में वकला पेश नहीं हुए। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन की अदालत में सिर्फ लॉ अफसरान पेश हुए। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने नए जज को खुशामदीद कहा। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के सिवा कोई वकील पेश न हुआ। बलूचिस्तान से ट्रांसफर होने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनकी अदालत में आज 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ को हाई कोर्ट से अमला दे दिया गया है। मुल्क और दस्तूर की तबाही हो रही है। जो कुछ किया गया ये मुल्क के मफाद में नहीं है। जजों के ट्रांसफ़र पर कामरान मुर्तज़ा का रद्द अमल। साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून कहते हैं, जजों का ट्रांसफ़र गैर आइनी काम तो नहीं, लेकिन इस वक्त की बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत हाई कोर्ट को कंट्रोल करना चाहती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम अली गुज्जर ने वजारत कानून के एलामिये में खामी की निशानदही कर दी। तबाही हो रही है, मुल्क के दस्तूर की तबाही हो रही है। जब 26th अमेंडमेंट आई थी उसमें आर्टिकल 200 को अमेंड करने की कोशिश की गई थी और इसमें ये जो सिटिंग जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको ट्रांसफ़र करने की, मुख्तलिफ हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने की स्कीम थी। उसको हमने रिजस्ट किया था और उसको नाकाम बनाया था। अब उसकी नाकामी के बाद जो है ना, वो एक लूप होल था, एक गैप था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका बेनिफिट लेके आज ये हरकत कर दी गई है। तो जो कुछ किया गया है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये दस्तूर के खिलाफ है और गलत है। ये नहीं है कि एक गैर आइनी ट्रांसफ़र, लेकिन आइन में जो ट्रांसफ़र है उसकी रीज़न क्या है। अभी इस वक्त ट्रांसफ़र करने की यही रीज़न है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर किया जाए। तो इस तरह तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लॉ मिनिस्ट्री ने जो लेटर जारी किया जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से, उसके अंदर भी फ्लॉ है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो भी सदर एक्ट करेगा वो ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस ही नहीं दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है 8 फरवरी को सवाबी के मकाम पर PTI यौम सियाह मनाएगी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर कर सकें। फरवरी को सवाबी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा, ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे। बाकी जगहों में जो मुकामी तंजीमें हैं वो खुद भी करेंगी। नेगोशिएशंस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी साथी थे, इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है। इस वक्त हालात मुल्क के इतने तशवीशनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बलूचिस्तान में तकरीबन 18 शहादतें FC के जवानों की हुई हैं। आए दिन वहाँ पे कोई न कोई हालात हैं। ये लोग अपनी अयाशी में लगे हुए। FPR जो है वो 1010 गाड़ियां लेने के चक्कर में, शहबाज शरीफ आके कौमी असम्बली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब डरपोक लोग हैं। खुद बजाते खुद हम लोग 0 लाइन पाक अफगान बॉर्डर चमन पे, वहाँ पे हमने जाके जलसे किए, हमने पिशीन में किए। मेरा
کھلا چیلنج ہے. میں اکیلا جاتا ہوں, میں اکیلا جاؤں گا بلوچستان میں. میرے ساتھ یہ کوئی بھی وزیر اکیلا آ جائے, میں دیکھتا ہوں کیسے آتے ہیں. عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے 35 کے قریب اراکین اسمبلی نے حلف نامہ دے کر کامیابی کا نوٹیفیکیشن لیا. رہنما تحریک انصاف شوکت یوسفزئی کہتے ہیں 11 بجے تک میں بھی جیت رہا تھا, مجھے حلف نامہ دینے کا کہا گیا, میں نے انکار کیا. میں نے کہا ایسے کاغذ کو نہیں مانتا, ووٹ پی ٹی آئی کا ہو اور بات کسی اور کی مانوں. تحقیقات کی جانی چاہیے. 26 نومبر کو سنجانی جانے یا نہ جانے کی بات کیسے اور کیوں ہوئی. ڈیجیٹل میڈیا پر جس کا جو دل چاہتا ہے پوسٹ کر دیتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا احتجاج کس بات پر ہو رہا ہے. صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کیا جا رہا ہے. پی کا قانون آزادی اظہار رائے کے لیے بنایا گیا, کوئی ایک شک بتا دیں جو قابل اعتراض ہو. احتجاج کس بات کا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے, جس کا جو دل کرے تو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں. جو ڈیپ فیک ہے, جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے, دن رات سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھ گئی ہیں معاشرے کے اندر. کیا ایف آئی اے میں ایک کیپیسٹی ہے کہ ایف آئی اے ان کرائمز کو ڈیل کر سکے؟ آزاد رائے کے تحفظ کے لیے یہ لا لایا گیا ہے, تو کیا یہ غلط کام ہونے جا رہا ہے؟ ٹرائیبیونل بنایا جا رہا ہے ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا. اعتراض ہے جی کہ یہ اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کیوں جائے گی؟ تب اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن لائے کرتی ہے. اعتراض کس شک پہ ہے؟ ایک شک بتا دیجئے اس قانون کے اندر جو متنازع یا قابل اعتراض ہے. سندھ کابینہ نے بھی زرعی آمدن پر ٹیکس لگا دیا. ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کی منظوری دے دی گئی. 15 کروڑ سالانہ کمانے والوں کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا. ایگریکلچر انکم ٹیکس میں لائف سٹاک کو شامل نہیں کیا گیا. زرعی ٹیکس بورڈ آف ریونیو کے بجائے سندھ بورڈ آف ریونیو جمع کرے گی. سندھ کابینہ کا کہنا ہے صرف ملکی مفاد میں زرعی ٹیکس کے نفاذ کی بل منظوری دے رہا ہے. کابینہ میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس بل 2025 منظور. 15 کروڑ روپے تک کی زرعی آمدن پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا. 15 تا 20 کروڑ زرعی آمدن پر صرف 1% ٹیکس نافذ. ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں لائف اسٹاک کو شامل نہیں کیا گیا. زرعی ٹیکس بورڈ آف ریونیو کے بجائے سندھ بورڈ آف ریونیو جمع کرے گی. چھوٹی کمپنیوں پر زرعی ٹیکس میں 20% اور بڑی کمپنیوں پر 28% لاگو ہوگا. زرعی انکم ٹیکس بل کے تحت قدرتی آفات کی صورت میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. آباد اراضی چھپانے کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جائے گا. 20 تا 25 کروڑ زرعی آمدن پر 2%, 25 تا 30 کروڑ روپے زرعی آمدن پر 3%, 30 تا 35 کروڑ زرعی آمدن پر 4%, 35 تا 40 کروڑ زرعی آمدن پر 6%, 40 تا 50 کروڑ پر 8%, جبکہ 50 کروڑ روپے سے زائد زرعی آمدن پر 10% ٹیکس لگایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ سے خطاب میں کہا IMF سے بات کرنے سے پہلے سندھ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. وفاقی حکومت سے پھر اس مسئلے پر بات کروں گا. سندھ کابینہ کا کہنا ہے زرعی ٹیکس کے نفاذ سے سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی. گندم, چاول و دیگر اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. ضلع خیبر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا. شناخت عبدالخالق کے نام سے ہوئی. پولیس حکام کے مطابق اہلکار عبدالخالق پولیو ڈیوٹی پر جا رہا تھا. جمرود سخی پل پر موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے نشانہ بنایا. جائے وقوع سے 30 بور کے 2 خول ملے ہیں. پولیس نے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کل سے 8 فروری تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے صدر مملکت بیجنگ میں چینی ہم منصب وزیر اعظم اور دیگر قیادت سے ملاقات کریں گے. ان ملاقاتوں میں پاک چین تعلقات, اقتصادی اور تجارتی تعاون, انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. سی پیک اور مستقبل کے روابط کے منصوبوں پر توجہ دی جائے گی. عالمی, علاقائی, جغرافیائی, سیاسی صورتحال, کثیر الجہتی فورمز پر تعاون پر بھی غور ہوگا. صدر مملکت ہربن 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. وزیر داخلہ نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں منشیات کی خرید و فروخت روکنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس پر چیکنگ مزید سخت کی جائے. تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے. سرحدی علاقوں میں منشیات کا کاروبار کرنے والے عناصر کے خلاف ایکشن. منشیات کے بڑے ڈیلرز کو ہر صورت قانون کی گرفت میں لایا جائے. محدود وسائل کے باوجود ANF کی کارکردگی لائق ستائش ہے. ملک بھر میں رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہوگی. 7 روزہ مہم میں 4 کروڑ سے زائد بچے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے. کراچی سمیت سندھ کے 36 اضلاع میں انسداد پولیو مہم 9 فروری تک جاری رہے گی. 1 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کے لیے 81,000 سے زائد ورکرز ذمہ داری نبھا رہے ہیں. پنجاب میں انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیم گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف ہے. 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. خیبر پختونخوا میں 65 لاکھ جبکہ بلوچستان میں 26 لاکھ 60 ہزار بچوں کو انسداد پولیو مہم کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے.
چین، کینیڈا اور میکسیکو پر کل نیا ٹیرف عائد ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جلد ہی یورپی یونین پر ٹیکس بھی عائد کیا جائے گا۔ بی بی سی کے سوال پر انہوں نے برطانیہ پر بھی ٹیرف لگانے کا اشارہ کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا اگر کینیڈا نے جوابی کارروائی کی تو محصولات میں مزید اضافہ کریں گے۔ سوشل میڈیا پر ٹیرف پالیسی پر ٹرمپ نے لکھا، کینیڈا اگر ہماری 51ویں ریاست بن جائے تو کوئی ٹیرف نہیں ہوگا۔ کینیڈا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر چیز امریکہ میں تیار کی جائے گی۔ ٹیرف میں اضافے سے تو تکلیف ہوگی لیکن نتائج شاندار ہوں گے۔ یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا، امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ کینیڈا، میکسیکو اور چین تینوں مل کر امریکی برتری ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ دوسرے ممالک کو رعایت دے کر کھربوں ڈالر ضائع نہیں کرے گا۔ چین، میکسیکو اور کینیڈا کے بعد جاپان نے بھی امریکی ٹیرف پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی نئی ٹیرف پالیسی پر کہا، امریکی اقدام سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ جاپان کو امریکی پالیسیوں اور ان کے اثرات کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ کے اقدامات نہ صرف عالمی منڈیوں بلکہ جاپانی برآمدات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں ترجمان چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ امریکی اقدام دنیا کے لیے خسارے کا سودا ہے۔ تجارت اور محصولات کی جنگ میں فتح کسی کی نہیں ہوتی۔ چین اس اقدام کا جواب دے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے وقت آ گیا ہے کینیڈا میں تیار مصنوعات کے انتخاب کیا جائے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں ٹروڈو اور میکسیکن ہم منصب نے مشترکہ مفادات پر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اپنی ٹیم کو یو ایس ایڈ کے ہیڈ کوارٹرز میں محفوظ مقامات تک رسائی دینے سے انکار پر ایلون مسک برہم ہو گئے۔ یو ایس ایڈ کو مجرم تنظیم قرار دیتے ہوئے اسے بند کرنے کا اندیہ دے دیا۔ یو ایس ایڈ کے 2 اعلیٰ سیکیورٹی افسران کو جبری چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا پر لکھا، وقت آ گیا ہے کہ یو ایس ایڈ کو ختم کر دیا جائے۔ یو ایس ایڈ میں اصلاحات ممکن نہیں، اسے بند کرنے کے مرحلے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا ہے، وہ فیصلے سے متفق ہیں۔ ایلون مسک کے بیان کے بعد یو ایس ایڈ کی ویب سائٹ بند کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ درجنوں افراد کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ کانگریس کا کہنا ہے اس اقدام سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا ہے اسرائیل کے دورے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کے چینل کو انٹرویو میں محمد بن جاسم الثانی نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلاً بات کی اور اس کو انتہائی مشکل قرار دیا۔ قطری وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آیا وہ جلد ہی اسرائیل کا دورہ کریں گے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ مستقبل میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ہم غزہ کے پرامن حل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خطے میں امن کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے۔ قطر کے کسی وزیر اعظم کا کسی اسرائیلی چینل کو یہ پہلا انٹرویو ہے۔ 2020 میں قطر وہ پہلا خلیجی ملک تھا جس نے اسرائیل سے تجارتی روابط بنائے تھے۔ ڈیوس فورم میں قطری وزیر اعظم اور اسرائیلی صدر کے درمیان ملاقات میں اسرائیلی صدر نے جنگ بندی کے مذاکرات میں قطر کے کردار کا شکریہ ادا کیا تھا۔ بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر بودیاب کہتے ہیں قطر کا رویہ اسرائیل کے لیے کھلے پن کے اظہار پر مبنی ہے اور شائقین کا انتظار ہوا ختم۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت میچ کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ سیمی فائنل سمیت یو اے ای میں ہونے والے تمام میچز کے ٹکٹ آن لائن دستیاب ہوں گے۔ فروخت پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے شروع ہوگی۔ یو اے ای میں چیمپئنز ٹرافی کے 4 میچ شیڈیول ہیں۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فزیکل ٹکٹوں کی فروخت آج سے پاکستان بھر میں شروع ہو رہی ہے۔ AY نیوز کو ٹکٹ کی تصویر مل گئی۔ میزبان ملک پاکستان کا نام ٹکٹ پر واضح ہے۔ نیلے، سبز اور سفید رنگ سے ٹکٹ کی خوبصورتی بڑھائی گئی ہے۔ خاص سیکیورٹی فیچرز ٹکٹ میں متعارف کرائے گئے۔ چیلنج کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے خلاف میچ کی کوئی خاص پلاننگ نہیں۔ بھارتی کپتان روہت شرما کا پاک بھارت ہائی والٹیج ٹاکرے پر بیان۔ کہا، ہمارے لیے یہ صرف ایک میچ ہے، ہمیں صرف اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جنوری تو سوتے ہوئے گزر گیا، اب فروری سے زندگی شروع ہے۔ عاطف اسلم نے دبئی میں کانسرٹ کی ویڈیو شیئر کر دی۔ عاطف اسلم کے مشہور گانوں پر مداح جھومتے رہے۔ عاطف اسلم نے دل سے کا ٹائٹل ٹریک بھی گایا۔ لاس اینجلس ایرینا میں سجا 67 میں گریمی ایوارڈز کا میلہ۔ ریڈ کارپٹ پر ستاروں کی جھلملاہٹ، سٹارز نے شاندار پرفارمنس سے خوب داد سمیٹی۔ بہترین کنٹری البم کا ایوارڈ امریکی گلوکارہ بیونسے کے جیت لیا۔ ناٹ لائک اس کے لیے ریکارڈ آف دا ایئر کینڈرک لیمر اور بیسٹ پاپ سولو پرفارمنس کا ایوارڈ سیبرینا کارپینٹر کے نام رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ARY نیوز۔